پھر لوگ کہتے ہیں یار بس باقی باتیں چھوڑو، اس کی انگوٹھے باندھ دو، اس کی آنکھیں بند کر دو، وہ آخری وقت، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے جی۔ لیکن اس کے بعد اس وقت تو عذاب دیکھ لیا، ابھی موت کے آثار آ گئے، ابھی وہ کام ختم ہو گیا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، ہم نے اس کو پھینک دیا بالعراء، ایک چٹیل میدان میں، وَهُوَ سقیم، نڈھال تھے، سقیم، سکم، بیماری، لاچاری، لاغر پن، وہ سارے یہاں تھے، ہم نے انہیں چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور ہم نے ان پر اگا دی ان پر شجرتاً، ایک بیل سی اگا دی، من یقطین، بیلدار، پتے دار، بڑے پتوں والی کوئی ایسی چیز بیل ہم نے لگا دی جو اس کے لیے سایہ بھی کرے اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی بن جائے گی۔ یہ ہم نے یہ کام کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، معافی تلافی تو ہو گئی، اللہ نے کیا معاف کر دیا، یہاں ان کی پرورش ہوگی، ان کا وہ توانائی بھی ان میں آ گئی۔ ابھی جب جانے لگے ہیں تو یہ بیل خشک ہو گئی جی، بیل خشک ہو گئی کسی وجہ سے جو بھی تھی جی، تو بڑا پریشان ہوئے جناب یونس، پریشان ہوئے کہ اس کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے۔ جو محسن کش نہیں ہوتے نا جی، جو احسان مند ہوتے ہیں کسی کے احسان کے، انہیں دکھ ہوتا ہے جی، کسی کے احسان کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے نا جی۔ احسان محسن کش جو ہوتا ہے نا جی، محسن کے احسان کو یاد نہیں رکھتا، تو اس سے بڑا تو احسان کہتے ہی اس بات کو ہے۔ تو جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو بڑا دکھ ہوا کہ یہ خشک ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یونس تکلیف ہوئی ہے نا آپ کو، یہ حالانکہ تم نے یہ اگائی بھی نہیں ہے، یہ تو میری ذرا کرم نوازی تھی، میں نے آپ کو یہ کر دیا، خشک ہو گئی ہے، 4 دن کا تیرا ساتھ تھا تو تکلیف ہو گئی آپ کو، یہ خشک کیوں ہو گئی ہے؟ تو نینوا بستی کے جو میرے بندے جو میں نے پیدا کیے ہیں جی، وہ جو میرے بندے ہیں، ان بندوں کو تیرا کیا خیال تھا کہ میں بس ابھی اتمام حجت، ایک لفظ ہے اتمام حجت، آخری دلیل کے بغیر میں انہیں ختم کر دوں گا؟ میرے بندے، میرے اپنے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے بندے جی، میں اپنے بندے کو مہلت نہیں دوں گا۔ تو گویا یہ بات سمجھائی گئی، آپ تشریف لے جائیے، قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کو سر آنکھوں میں بٹھائے گی۔ وہاں وہ چلے گئے، وَارْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، 1,00,000 سے زیادہ کی، 1,20,000 کی آبادی بتا رہے ہیں۔ وہاں گئے، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ایمان لے آئے، یہ کام کر دیا انہوں نے۔ میرا موضوع یہی تھا کہ یونس علیہ السلام نے اس حالات، گمبھیر حالات میں، بڑے دلگیر حالات میں یہاں سے گئے، غصے میں گئے۔ غصہ کس پر تھا؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مَغَاضِبًا، اور نون والے پیغمبر، مچھلی والے، نون مچھلی کو بھی کہتے ہیں، ہوت بھی کہتے ہیں، جب وہ غصے میں چلے، غصہ کس پہ تھا؟ قوم پہ تو غصہ نہیں ہو، قوم پہ غصہ نکالنے کا، غصہ تو ہر وقت رہتا تھا، قوم پہ وہ مان نہیں رہی، وہ سن نہیں رہی، تو غصہ تو تک وہ ماسی سڑ دی ہے تاں جی گلاں کر دی ہے نا جی، وہاں ان پہ غصہ نہیں تھا۔ کس پہ غصہ آیا؟ وہ کہتے ہیں قہر درویش بر جان خویش، درویش اگر غصہ آئے گا تو کیا کرے گا بیچارہ، کسی کو ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ اپنے آپ پہ اس کو غصہ آتا ہے۔ غصہ اس طرح آیا کہ جب اس قوم کو یہ بتایا گیا کہ آپ لوگ 3 دن یہاں سے نکل چلے گئے، کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ بچنے والے نہیں ہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور جب آ کے دیکھا کہ قوم تو ٹھیک ٹھاک ہے، 3 دن گزر گئے ہیں، قوم ٹھیک ٹھاک ہے، اور قوم نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے قوم نے کہا یہ جو آثار ہیں، یہ بعد و طوفان آ رہے ہیں، گنگرج جو برس رہی ہے، یہ ابھی طوفان آئے گا تو تیس نیس کر کے رکھ دے گا، کہاں ہے یونس؟ ڈھونڈیں، جناب یونس کو ڈھونڈیں، توبہ استغفار کریں، نہیں ملے جی کیا کریں؟ انہوں نے، سیاڑوں نے کہا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، رب تو زندہ ہے نا، چلو اللہ کے سامنے اس طرح کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، باہر نکلو، مال مویشیوں کو نکالو اور اللہ سے استغفار مانگو، ٹاٹی پرانا لباس پہن لو، اللہ کرم کر دے، نام ہے رحمان تیرا، ہم بڑے نادان ہیں، بھول ہو جاتی ہے، آخر کیا کریں، انسان ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ایسا کرتا نہیں ہوتا ویسے جی، قرآن میں آتا ہے، کبھی رب کہتا ہے میرا یہ اصول نہیں ہے کہ عذاب کے آثار کو دیکھ کر کوئی ایمان لائے تو میں اس کا ایمان قبول کر لوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن الا قوم یونس،
قوم یونس نے اس طرح گریہ زاری سے، اس طرح تڑپ اور طلب اور سوز و آہ سے معافی مانگی، بخشش مانگی، میں نے ان کو معاف کر دیا جی۔ اب یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ رابطہ اللہ سے براہ راست ڈائریکٹ ڈائلنگ جیسے کہتے ہیں۔ وہ آئے تو قوم ٹھیک ٹھاک تھی، کہنے لگے جی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو مگر کون تھا انہوں نے؟ تو ابھی اللہ سے پوچھیں معاملہ کیا ہو گیا، اللہ صلح کس طرح ہو گئی ہے؟ صلح ہو جاتی ہے نا جی۔ اللہ سے صلح کرتے ہوئے ایمان اللہ بات یہ ہے، رب سے ہم صلح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان اول پر آ کر اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی صلح کرنے والا؟ میں تیار ہوں۔ حل من سائل، کوئی مانگے میں دے دوں، آؤ لوگو آؤ، آج میں تیار ہوں، بخشش مانگو دوں، اولاد مانگو، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی صلح کرنے والا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہگار سو رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ میاں دل تو کرتا ہے آئیں تیرے پاس، لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، کیا لے کے آئیں؟ نیکی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا میں نے کب کہا نیکیاں لے کے آؤ، گناہ لے کے آؤ۔ لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا، اس زمین آسمان کے درمیان میں تیری بدیاں تیرے گناہ پورے نہ آئیں، اتنے گناہ لے کے آؤ۔ میں نے کب کہا کہ نیکیاں لے کے آؤ؟ آ تو صحیح نا، ایک دفعہ آؤ تو صحیح، میری رحمت کو آزماؤ تو صحیح، میرے سامنے ہاتھ بڑھاؤ پھیلاؤ تو صحیح، اور پھر دیکھو میں کس طرح معاف کرتا ہوں جی۔ تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی، میرے بخش دینے میں دیر۔ تو وہ تو صلح کے لیے تیار ہے۔ حکایات الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ بڑا شور کرتے تھے، لوگو آؤ لوگو آؤ لوگو آؤ، صلح کر لو صلح کر لو۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ کیا اعلان کر رہے ہیں صلح کر لو؟ کہتے ہیں جی میں صلح کرا رہا ہوں بندوں سے، اللہ کی صلح کرا رہا ہوں، اللہ آوازیں دے رہا ہے، بندے کو فرصت نہیں ہے، بندے آمادہ نہیں، بندے کو ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے نا جی، بندوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بازو رحمت کی چادر، رحمت کی چھتری ایسے کی ہوئی ہے، بندے کو ٹائم نہیں ہے جی۔ پھر کچھ عرصے بعد دیکھا وہ بندہ قبرستان میں آوازیں لگا رہا تھا، صلح کر لو صلح کر لو۔ تو لوگوں نے کہا بھئی آپ ادھر آ گئے ہیں قبرستان میں، پہلے آپ ادھر آوازیں لگا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں صلح کرا رہا تھا، ابھی یہ موت کا ذائقہ چکھ لیا انہوں نے، ابھی یہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ٹائم لگ گیا ہے جی، میں صلح ابھی بھی کروا رہا ہوں، لیکن ابھی اللہ نے جو اپنی آخری حد رکھی تھی وہ وقت چلا گیا ہے، ابھی یہ تیار ہیں ابھی وہ تیار نہیں ہیں۔ مقصد بتانے کا یہ کہ صلح اللہ تو کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی، اور پھر ظاہر بات ہے یہ گئے ہیں مچھلی کا نوالا بنے ہیں، یہ واپس آئے ہیں۔ اور وہاں جو بات میں نے بتانی تھی وہ بھی ذہن میں رکھ لیں، وہ بات یہ تھی، یہاں یہ فرمایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مَغَاضِبًا، جب وہ غصے میں گئے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم باہر نکل گئے ہیں، ظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، جب وہ اندھیروں میں گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ٹھیک ہے جی، اور پانی کا اندھیرا، ان تین ظلمات میں، میں کہیں پڑھ رہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو مغرب کی نماز کی 3 رکعت ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس 3 ظلمات کے بدلے میں دی ہیں جی۔ یہ ان کا اپنا یہ فلسفہ اسلام جو ہے نا، فلسفہ اسلام، یہ فلسفی وہ بات کرتے ہیں۔ ان 3 اندھیروں میں سے جناب یونس علیہ السلام نے پکارا، آواز کیا تھی؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا تو کوئی الہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سبحانک، یہ میں نے پہلے سبحان کیا تسبیح ہے، سبحان اللہ تسبیح ہے، سبحانک کا تسبیح ہے، سبحانک اللہ تو پاک ہے، تو ہر قسم کی آپ یوں کہیں کہ عیب سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، ہر قسم کی زبان درازی سے وہ تو پاک ہے۔ انی کنتو کاف پیش نون کن تاپش تو، کیا بنے گا؟ کنتو، میں اکثر دیکھیں کنتم من الظالمین پڑھتے ہیں، کنتم من الظالمین، کنتو من الظالمین، اللہ زیادتی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا، مجھے بھول ہو گئی ہے۔ میں نے وہ پہلے کہا کہ نام ہے رحمان تیرا،
ہم بڑے نادان ہیں، اللہ معاف کر دے۔ آگے الفاظ سنیں، فاستجبنا لہ، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ مجیب، استجاب، یہ دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ ہم نے فاستجبنا لہ، ہم نے جناب یونس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ونجیناہ من الغم، وہ غم جتنے بھی تھے، غم ایک نہیں تھا جی، بڑے غم تھے جی، یہ غم قوم کی جدائی کا غم، قوم کی تباہی کا غم، اور وہاں سے نکل جانے کا غم، پھر اندھیرے کی اس تاریکی کا غم، یہ بڑے غم تھے۔ ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں جی۔ حضور نے فرمایا جو بندہ صدمہ ہو، پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی غم ہو، کوئی لاچاری بیماری ہو، وہ یہ دعائے یونس پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ستر خیریں کر دے گا جی، اللہ اس کی اس تکلیف اور مصیبت کو دور کر دے۔ حضور نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا بندہ صبح یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ صدمہ، پریشانی، وہ غم دور نہ کر دے، شام کو دعا نہ کرے تو اللہ صبح تک اس کی یہ ساری مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفاں، اس کی لوڑاں اور تھوڑاں، یہ جتنی بھی ہے اللہ اس کی وہ دور نہ کر دے۔ تو ہمیں دعا مل گئی، لا الہ الا انت سبحانک۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے نکلا، فرشتوں کے سردار کی زبان سے نکلا، امام الانبیاء کی زبان سے نکلا، اس وقت سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک۔ یہ قرآن بن گیا، حفاظ کی زبان بن گیا، قراء کی یہ زبان بن گیا۔ آج اس دعا کو پڑھیں آپ کسی صدمے میں، اللہ وہ سب پوری کر دے گا۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ قہر درویش بر جان خواہش، مشکل سے مشکل حالات میں بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، بڑے بڑے گمبھیر حالات ہو جائیں لیکن بھاگنا نہیں چاہیے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کس طرح بچا لیا، ان کی حالت زار کو دیکھ کر۔ آپ یوں بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو ناراض کر دیا ہے وقتی طور پر جناب یونس علیہ السلام کو، لیکن قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جی، بندہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر اندر سے دعا نکلے، اندر سے درد سے نکلے، اور وہ دعا تڑپ سے نکلے، قرآن کی الفاظ میں نکلے، فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ قبول کر لیتے ہیں جی۔ میں نے آپ کو شاید بات سنائی تھی، مثنوی مولانا روم میں انہوں نے لکھا ہے کہ استسقاء کے لیے، نماز استسقاء کے لیے قوم کو نکالا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نکالا گیا باہر بارش مانگنے کے لیے، جس طرح آج کل خشک سالی اور قحط کا دور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لوگوں نے توبہ کی ہے، استغفار کر لیا ہے، میں نے توبہ قبول کر لی ہے سب کی، لیکن ان میں ایک ایسا بندہ ہے بدبخت، ازلی بدبخت، جس نے کبھی مجھے تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں کبھی یاد نہیں کیا، اور جب تک وہ ان کے اندر درمیان موجود ہے بارش نہیں ہوگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، مولانا روم نے مثنوی میں، یا ابھی تک ہمارے علماء اس کو بڑے طرز اور سر سے پڑھا کرتے تھے، بڑا غصہ آیا اور جا کر کہا کون ہے وہ بدبخت، وہ شقی، وہ بد فطرت، نکل جائے اس مجمع سے جی، اس کی وجہ سے ابھی ہم اتنا وہ کر رہے ہیں جی، تو وہ ایسا نکل رہی ہے۔ بندے کو پتہ لگ گیا، پتہ لگ جاتا ہے جی، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں کیا ہوں، میری مراد ہے میں ہوں۔ وہ بندہ کہے جی کیا کروں میں، اگر نکلتا ہوں، اگر میں ابھی نکل جاتا ہوں تو بڑی بےزتی ہے لوگوں کے سامنے نکل جاؤں تو، اور اگر نہیں نکلتا ہوں، ابھی تک تو اللہ نے میرا نام نہیں بتایا، کوئی بندہ ہے تو پھر اللہ نے نام بھی بتا دینا ہے جی کہ فلانا بندہ ہے جی، پھر اور بےزتی کراں تو کیا کراں۔ وہ فارسی وہ کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ جلنا دی جائے نہ رہنے دی جائے، میں کیا کروں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس آنسو ادھر آئے ادھر بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اللہ میاں بندہ کو نکلے بھی نہیں ہے تو بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا اصل میں موسیٰ کلیم اللہ بات یہ ہوئی ہے، اس بندے سے ہم نے صلح کر لی ہے، صلح ہو گئی ہے، بس بارش چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا اللہ میاں ٹھیک ہے، ہو گئی، تیرا بندے سے تیرا اپنا ایک معاملہ ہے، تو خالق ہے، وہ مخلوق ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے نا بندہ کون تھا جی۔
تاکہ اتنے بندوں میں پتہ تو چلے وہ بندہ ہے کہ شناخت ہو جائے. فرمایا موسیٰ میں بندوں کو کہتا ہوں ایک دوسرے کے عیب کو، ایک دوسرے کے گناہوں کو پردہ ڈالو جی، تو میں رب ہو کر پردہ فاش کر دوں گا؟ میں رب ہو کر پردہ. موسیٰ آپ کو بارش چاہیے تھی، بارش مل گئی ہے. باقی میرا اور بندے کا معاملہ ہے. اللہ جس نے اب بندے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس میں اپنی روح جس میں ڈالی ہے، اللہ صلح کے لیے تیار ہے جی. ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو یہ دعا ہم کر رہے تھے وظیفہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس یہاں تک ہی ہے، آگے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ پڑھنا نہیں ہے، وہ تو تلاوت میں ہم پڑھتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرے گا. اللہ ہماری دعائیں قبول کرے. اللہ ہماری حاجات کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری نیک تمناؤں کو قبول و منظور کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الکونین سید المرسلین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى وجعل آخرتنا خیر من الاولی. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انی کنت من الظالمین رب انی کنت من الظالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ.